الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، آج ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کی طویل ترین سورہ ہے سورۃ البقرہ، وہاں سے ایک واقعہ دیکھیں گے جو کہ ذکر ہوا ہے آیت نمبر 246 میں. اس میں ذکر ہے بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی. تو آپ کو معلوم ہے سورہ یوسف کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، یہ لوگ مصر میں ہجرت کر گئے تھے، مصر میں رہتے تھے. تو ان کے اندر بعد میں کچھ خرابیاں پیدا ہوئی، دین سے وہ دور ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر آئے، فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے ان کو نجات ملی. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو یہ قوم پھر اسی طرح دین سے دور ہوتی چلی گئی. تو دنیا کے اندر ان کو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا. جو اس وقت دنیا کے اندر بادشاہ تھے، حکمران تھے، انہوں نے ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا اور ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیا. اب یہ بڑے پریشان تھے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی بھیجتا رہا. تو اسی طرح ایک نبی آتے ہیں، ان کا نام تو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن پھر وہ سارے سردار نبی کے پاس پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کریں تو ہم مل کر جو ہے وہ اس ظالم قوم سے لڑیں گے جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے. تو خیر نبی بھی ان کی فطرت کو سمجھتے تھے. تو ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر فرض ہو گیا تم پر قتال تو ایسا نہ ہو کہ پھر تم کہو کہ ہم سے اب لڑا نہیں جا رہا، پھر تم بزدلی دکھاؤ. تو وہ کہیں گے نہیں ہم لڑیں گے. تو اب پھر معاملہ یہ بنتا ہے کہ کس کو چنا جائے. تو اوپر سے وحی آتی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کا نام بھی آیا ہے قرآن کے اندر. تو کیا اس کی شان ہے اس اللہ کے بندے کی، کیسا وہ نیک بندہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا. تو فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، تو ان کے نبی نے ان سے کہا إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے طالوت ملکا. طالوت وہ بادشاہ، یعنی اب تمہارا جو امیر ہے وہ کون ہے؟ طالوت. تو اس کی سرکردگی میں اب تم نے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے. تو آگے سے وہ اعتراض کرنے لگے. دیکھیں ذرا لوگوں کی اعتراض کرنے کی کتنی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض کر دیا. تو کہتے ہیں کہ طالوت وہ تو ایک غریب سا شخص ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اتنا مال و دولت نہیں تھا، اور سردار تو ہم ہیں. تو جیسے دنیا کے اندر ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کوئی بڑا مالدار ہو، کوئی سردار ہو، اعلیٰ قوم قبیلے کا ہو تو اس کو بادشاہت ملتی ہے. تو انہوں نے تو یہ اعتراض کر دیا. تو پھر اس کے بعد اس نبی نے وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طالوت کو کیوں بادشاہ مقرر کیا ہے، اس کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں. تو ہم ان صفات کے اوپر غور کریں گے. تو فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ نے اس کو کیا دیا ہے؟ علم اور جسم میں بڑا طاقت دی ہے. یعنی عالم بھی ہے، وہ دین کا علم بھی رکھتا ہے، اور اسی طرح جسم بھی ہے. تو یہاں پر جسم سے مراد یہ نہیں، جسم تو ان لوگوں کے بھی تھے. تو یہاں پر جسم سے کیا مراد ہے؟ طاقت ہے، یعنی کہ فزیکلی فٹ، مضبوط جسم، طاقتور جسم. تو یہاں سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو اہل علم یعنی علم والے لوگ اور طاقتور لوگ، صحت مند لوگ وہ محبوب ہے، وہ پسند ہے. تو اس حوالے سے علم کی جو فضیلت ہے اس حوالے سے بھی اکثر گفتگو ہوتی ہے. تو آپ نے اکثر احادیث اور قرآنی آیات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو بہت پسند کرتا ہے. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ اب جسم کے اوپر ہوگا کہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ اس کا جسم جو تھا وہ بڑا مضبوط تھا. تو اللہ کو مضبوط جسم والے لوگ پسند ہیں. تو اس حوالے سے میں چند قرآنی آیات اور چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود کو صحت مند رکھنا، اپنی صحت کی حفاظت کرنا کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں، یہ کس قدر اہم ہے اور صحت کتنی بڑی نعمت ہے. تو ایک تو آیت آپ کے سامنے آ گئی جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو جسم والے لوگ پسند ہیں. تو اس میں اب دو باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھیں گے، اعتدال کے ساتھ نہیں کھائیں گے یا نقصان دہ اشیاء کا استعمال کریں گے جو صحیح بات نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں سگریٹ کا استعمال ہے، بیڑے کا استعمال ہے، سپاری کا استعمال ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کو برباد کرتی ہیں تو دین اسلام میں ان کو سخت ناپسند کیا گیا ہے. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر حلال اور طیب چیزیں کھانی ہیں اور ان میں بھی آپ نے اسراف نہیں کرنا.
پچھلی مرتبہ پچھلے ماہ جو جمعہ تھا اس کے اندر اس پر تفصیلی میں نے گفتگو کی تھی اوور ایٹنگ کے حوالے سے، جو زیادہ لوگ کھاتے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. تو قرآن و حدیث سے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ جانوروں کی طرح کھایا جائے جیسے جانور کھاتے ہیں، اور یہ کافروں کی صفت ہے، مسلمان کی یہ صفت نہیں ہے. تو خود اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک کا خیال رکھیں، کم سے کم کھائیں. اور دوسری بات، آپ کوئی ایکسرسائز کریں، کوئی جسمانی کسرت کریں، جس سے کیا ہوگا آپ صحت مند رہیں گے. تو اس حوالے سے اب میں چند اور آیات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 اور 15، جس کے اندر ذکر ملتا ہے کہ ایک تو یہ طالوت کے بارے میں آ گیا نا کہ یہ بڑے طاقتور تھے، اس کے علاوہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب طاقتور تھے. تو یہ ذکر آ رہا ہے سورۃ القصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ کن الفاظ میں ان کا ذکر کرتا ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب وہ موسیٰ جوانی کو پہنچا، وَاسْتَوَىٰ، اور خوب طاقتور ہو گیا. یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہوتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکمت دی اور علم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا لیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اب آگے آپ ان کی طاقت کا ایک مظاہرہ دیکھیں. اس سے اگلی آیت میں ان کی طاقت کا ایک مظاہرہ ہے اسی سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 میں، کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں. اب پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس شہر یعنی مصر میں دو طرح کی قومیں آباد ہیں. ایک وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں قبطی، جو فرعون اور فرعونی تھے، تو ان کا وہاں پر بڑا روب تھا کیونکہ وہ وہاں کے مقامی تھے، حکومت ان کے پاس تھی، طاقت ان کے پاس تھی، فوج ان کی تھی. اور دوسرے تھے اسرائیلی، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نسل در نسل چلے آ رہے تھے. تو وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار تھے. تو یہ قبطی ان پر بڑا ظلم کرتے تھے. تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھی کہ وہ اسرائیلی ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، تو اس لیے ان کی ایک ہمدردی بھی تھی. دوسرا وہ جو بنی اسرائیل تھی وہ مظلوم بھی تھی، تو اس لیے بھی ان کی ہمدردی تھی. تو وہ شہر میں ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں. شہر اس وقت سنسان پڑا ہوا ہے. تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک قبطی یعنی جو دشمن قوم سے ہے، اور دوسرا بنی اسرائیلی جو اپنی قوم کا ہے. تو اب وہ قبطی اس کو سمجھ لے مار رہا ہے، تو وہ بیچارہ مار کھا رہا ہے. خیر وہ بھی بڑا شرارتی تھا، اس کے بارے میں بھی آیات کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ بھی بڑا شرارتی شخص تھا جو جھگڑا کر رہا تھا. تو وہ مدد کے لیے بلاتا ہے کہ موسیٰ میری مدد کر. تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو ذکر آتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ اس کو ایک مکہ مارتے ہیں. قرآن میں ذکر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو کیا کرتے ہیں؟ مکہ مارتے ہیں. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس کا کام تمام کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنی طاقت تھی موسیٰ علیہ السلام کا، ایک مکہ اور اس بندے کا کام تمام ہو گیا. کتنی طاقت تھی. بہرحال یہ ان سے غلطی ہو گئی، وہ فوراً جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. قال هذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو عمل جو ہے وہ شیطان سے یعنی شیطان کی طرف سے مجھ سے ہو گیا، کہ اس نے جو ہے وہ یہ کام مجھ سے کروا دیا. فوراً جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن معاملہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. پھر وہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ موسیٰ نے تو ہمارے آدمی کو مار دیا. تو وہ پھر ان کو پکڑنے کے لیے بھیجتے ہیں، اپنی فوجیں بھیجتے ہیں. تو یہ جلدی سے وہاں سے بھاگ کر مصر سے مدین آ جاتے ہیں. مدین ایک علاقہ ہے جس میں شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اس کا قرآن میں تفصیلی ذکر ہے مدین کا. تو مدین میں جب آتے ہیں تو وہاں پر پھر یہ اسی سورۃ القصص کے اندر یہ ذکر آگے چلتا ہے کہ وہاں پر پھر آگے ایک کنواں ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ پانی پلا رہے ہوتے ہیں اپنے جانوروں کو. تو دو عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، ان کی باری نہیں آ رہی ہوتی. تو نبی فطری طور پر انصاف پسند ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ناانصافی ہو رہی ہے. وہ خود آگے آتے ہیں اور ان عورتوں کے لیے پانی بھر دیتے ہیں. تو وہ پانی لے کر چلی جاتی ہیں. وہ اپنے ایک بوڑھے والد، ان کا ہوتا ہے بوڑھا والد، وہ اس سے ذکر کرتی ہیں. تو وہ ان کے بوڑھے والد کہتے ہیں کہ آپ اس نیک آدمی کو بلا کے لاؤ میرے پاس. تو یہ جانتی ہیں کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. تو دیکھیں باحیا بھی ہوتا ہے نبی. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو میں آپ کے آگے آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلنا، کہ غیر محرم پر نظر نہ پڑے کہ وہ جا رہی ہے. تو دیکھیں کتنے وہ احتیاط کرتے ہیں جو انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد وہ خیر جاتے ہیں. تو وہ عورت جو ہے وہ اپنے ابو سے کہتی ہے، قالت احدہما، ان دو عورتوں میں سے ایک بیٹی اپنے ابو سے کہہ رہی ہے، یا ابت استاجر، کہ اے ابا جان اس کو آپ ملازم رکھ لیں. ان خیر من استاجر، کہ بے شک جو ملازموں میں سے وہ بہترین ہے، القوی الامین، جو قوی ہو اور امانت دار ہو. اس نے صفت دیکھی کہ یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، تو اس نے اس صفت کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا. اللہ کو بھی یہ صفت پسند ہے، قوی ہونا، طاقتور ہونا اور امانت دار ہونا. تو یہ دیکھیں ذرا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا مظاہرہ آپ نے دیکھا. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ملک الموت آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یہ ایک فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، ان کو موت جو ہے وہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا ملک الموت کو. صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے
تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ عالم الغیب نہیں تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے موت قبض کرنے کے لیے، تو وہ سمجھے یہ تو کوئی انسان ہے، انسانی شکل میں آئے تھے نا، تو ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے غصے میں اس کو تھپڑ دے مارا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ نکل گئی، تو اتنی طاقت تھی ان کے اندر۔ تو خیر بہرحال پھر وہ معاملہ آگے چلتا ہے، وہ فرشتہ پھر جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے چلو ایک بیل کے اوپر ہاتھ پھیرو، جتنے بال آئیں گے اتنے اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہی جانا ہے تو ابھی چلے جاتے ہیں۔ تو موت کا حکم تو سب کے لیے ہے، بے شک وہ وقت کا نبی ہو یا کوئی بھی ہو، تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے لیے موت نہیں ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی طاقت دی تھی، اس کا ذکر ملتا ہے سورہ الصافات کے اندر، تو آیت نمبر 91، 92 اور 93 میں ملتا ہے کہ جب قوم کے لوگ کسی میلے پر جاتے ہیں، کسی سمجھ لیں عرس پر جاتے ہیں سارے، تو پیچھے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج میں ان کے جو معبود ہیں نا، بناوٹی معبود، ان کے بت، آج میں ان کے ساتھ کچھ کرتا ہوں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، فراغ الی آلہتہم، تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف، ان کے الہوں کی طرف جاتے ہیں جو ان کے بت بڑے ہوئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو قوم کسی بت کی عبادت کرتی ہے تو وہ بت بڑے مضبوط ہوں گے، پتھروں کے بت بنائے جاتے تھے، لکڑیوں کے بت بنائے جاتے تھے، ایسے کوئی چھوٹے چھوٹے تو بت نہیں ہوں گے، بڑے مضبوط بت ہوں گے۔ لیکن وہ ان کو کیا کہتے ہیں، فقال الا تاکلون، تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہے کہ تم کھاتے نہیں ہو۔ یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ ان بے جان چیزوں کی عبادت کرتے ہو۔ جیسے ایک آدمی اگر مر جائے تو وہ بھی اسی بت کی طرح بے جان ہے، اس کے اندر پھر روح نہیں ہے، اس کے اندر زندگی کی رغبت بھی باقی نہیں ہے، وہ آپ اس کے پاس کچھ بھی رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ آپ قبر پہ 100 سال کے لیے کوئی چیز کھانے کی رکھ دیں لیکن وہ قبر والا اس کو کھا نہیں سکتا، تو اسی طرح وہ بت بھی نہیں کھا سکتے۔ فرمایا مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بولتے نہیں ہو۔ آج آپ قبر والوں کے پاس جائیں، قبرستان جائیں اور ان سے آپ بولیں ذرا، تو کیا آپ کو کبھی جواب آیا ہے واپسی؟ کبھی جواب نہیں آئے گا، کیونکہ مردے بولتے نہیں ہیں اور سنتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن مجید کے اندر، انک لا تسمع الموتى، کہ مردے نہیں سنتے، وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں دفن ہیں وہ نہیں سنتے۔ تو اسی طرح وہ بت بھی نہیں سنتے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، بولتے نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو ابراہیم علیہ السلام دائیں ہاتھ سے ان کو مارنے لگے، یعنی پوری قوت سے۔ تو دیکھیں ذرا کہ سارے ان کے الہوں کو توڑ دیا ایک اکیلے مرد مومن نے، کتنی طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ خیر یہ واقعہ پھر آگے چلتا ہے، لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے فٹنس کے حوالے سے، خود کو صحت مند رکھنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی طاقت میں کسی سے کم نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4101 کے اندر آتا ہے کہ غزوہ خندق کا موقع تھا اور صحابہ کرام خالی پیٹ خندقیں کھود رہے ہیں، بڑے بڑے گڑھے کھود رہے ہیں۔ تو اب جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک چٹان ظاہر ہو گئی، ایک پتھر ظاہر ہو گیا۔ اب صحابہ کوشش کر رہے ہیں، وہ پتھر ان سے نہیں ٹوٹ رہا۔ تو آخرکار وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو بھی پتا تھا کہ ہم میں سب سے زیادہ مضبوط اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ آتے ہیں، اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، پتھر ٹوٹ نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں چلو مجھے دکھاؤ۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے ہیں اور آپ کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے، یعنی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کھا پی کے بڑی انرجی جسم کے اندر آئی ہوئی ہے، خالی پیٹ سے پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا ہے، اتنا وقت ہو گیا ہے کہ پیٹ بالکل پیچھے کی طرف ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا توازن جو ہے وہ بگڑتا ہے، تو اس لیے پتھر باندھنا پڑا کہ توازن نہ بگڑے۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری تو وہ پتھر ریت کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کو طاقت دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے چند آیات میں نے پیش کی۔ اب چند احادیث، جس میں سب سے پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی 1419، جس کے اندر ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ پوچھا کہ کس حال میں صدقہ کرنے کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو صحت کا اندازہ ہوگا کہ صحت کی حالت میں کیا گیا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور اللہ اس کا اجر بھی زیادہ دیتا ہے۔ تو جب پوچھا کہ کس حال میں صدقے کا اجر زیادہ ہوگا، تو فرمایا کہ اس حال میں کہ جب اللہ نے تمہیں صحت دی ہو، یعنی تم صحت مند ہو، اور اسی طرح تمہیں مال کے ختم ہونے کا خوف بھی ہو، تو اس حال میں جو تم صدقہ دو گے اس کا اجر سب سے زیادہ ہوگا۔ کیونکہ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، پھر اس کو دنیا سے خاص رغبت نہیں رہتی، اور اسی طرح جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہو جائے پھر تو وہ کہتا ہے ہاں فلانے کو دے دو۔ فرمایا نہیں، تمہارے مرنے کے بعد تو وہ خود بخود تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس لیے صحت مندی کی حالت میں صدقہ کرنا، تو یہاں سے پتہ چلا کہ صحت مند انسان اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر ایک چیز ہے صحت مندی، یعنی آدمی کا سمارٹ ہونا، پتلا ہونا، چست ہونا، اور اس کے جو متضاد چیز ہے وہ کیا ہوگی؟ آدمی کا سست ہونا، آدمی کا موٹا ہو جانا۔
تو اس چیز کو دین اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ سستی کے بارے میں فرمایا جب جو لوگ سست ہوتے ہیں نا ان کو جمائی بہت آتی ہے، اپنا بڑا بڑا منہ کھولتے ہیں، تو اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جب انسان منہ کھولتا ہے نا تو شیطان اس پہ ہنستا ہے، تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ سست نہیں ہوتا اور اسی طرح موٹا بھی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے حدیث پہلے بھی آئی تھی، میں دوبارہ اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 2651، اس کے راوی جو ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد آئیں گے یعنی صحابہ کرام، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر ان کے بعد جو تبع تابعین۔ تو ان زمانوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چور ہوں گے، یعنی چوریاں کریں گے، اور ان میں کوئی دیانت کا نام نہیں ہوگا، دیانت دار نہیں ہوں گے، اور لوگ ان سے گواہیاں قبول بھی نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی گواہیاں دینے کے لیے بھاگتے پھریں گے کہ ہماری گواہی لے لو، یعنی ان کے اوپر کوئی اعتماد ہی نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نظریں مانیں گے لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے، اور فرمایا موٹاپا ان کے اندر عام ہو جائے گا۔ دیکھیں ساری برائیوں کے ساتھ کس برائی کا ذکر کیا؟ موٹاپے کا، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں، حالانکہ دین اسلام میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے کہ موٹاپا ان کے اندر کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ اس لیے اس چیز سے بچنا ہے۔ تو موٹاپے سے بچنے کے لیے جیسے میں نے بتایا خوراک بہت کم استعمال کرتے تھے صحابہ کرام، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی ترغیب دی، اور اسی طرح جسمانی کثرت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے سامنے مثال آ رہی ہے صحیح بخاری سے حدیث نمبر 2870 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا مقابلہ کروایا۔ گھڑ دوڑ ہوتی ہے نا، مقابلہ ہوتا ہے، آج بھی ہے دنیا کے اندر یہ کھیل ہوتا ہے کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں لوگ، اور گھوڑے کے اوپر بیٹھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ عام آدمی، ہمارے جیسا سست آدمی گھوڑے کے اوپر بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو دوڑانا تو اس کے لیے خوب پھرتی چاہیے، اس کے لیے طاقت چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی ترغیب دلانے کے لیے صحابہ کرام کا مقابلہ کرواتے تھے گھڑ دوڑ کا۔ یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کروائی جن کو تیار کیا گیا تھا، یعنی جو تیار گھوڑے تھے، تو ان کی دوڑ کے لیے مقام مقرر کیے گئے۔ حفیہ سے لے کر ثنیۃ الوداع، یہ دو جگہوں کے نام تھے، حفیہ سے لے کر ثنیۃ الوداع، تو وہاں تک دوڑ کروائی گئی۔ تو ابو موسیٰ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا بنتا ہے؟ تو فرمایا 6 یا 7 میل، یعنی کہ آپ سمجھ لیں 10 سے 12 کلومیٹر دوڑ کا مقابلہ کروایا گیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جن گھوڑوں کی تیاری نہیں کی گئی تھی، یعنی جو تیار نہیں تھے، تو ان کی دوڑ کروائی گئی ثنیۃ الوداع سے لے کر مسجد بنی زریق تک، تو بتایا گیا کہ اس کا فاصلہ 1 میل تھا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو بچے تھے تو ان کو جو ہے وہ جو ابھی اتنے زیادہ ٹرینڈ نہیں تھے ان کو چھوٹی دوڑ میں کھلایا گیا، اور جو ٹرینڈ تھے ان کو بڑی دوڑ میں کھلایا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے اصول مقرر کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب گھڑ دوڑ ہوگی تو یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے، جس کے اندر بےایمانی ہو سکتی ہے، چیٹنگ ہو سکتی ہے، تو اصول باقاعدہ بتائے، اس گیم کے، اس سپورٹس کے قوانین بتائے۔ تو یہ دیکھیں ذرا کس قدر اہمیت تھی۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی ان دوڑ لگانے والوں میں شریک تھا جو اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2901 ہے جس میں ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حبشہ یہ ملک ہے جہاں کے لوگ حبشی کہلاتے ہیں، وہاں پہ عیسائیت تھی، تو یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا۔ تو وہاں کے کچھ لوگ آئے تو مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حراب کا کھیل دکھا رہے تھے، چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں حراب، تو اس کا وہ کھیل کر رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے کنکریاں اٹھائیں اور ان کو ماری کہ یہ کیا کر رہے ہو، مسجد کے اندر یہ تم کھیل کر رہے ہو اللہ کے نبی کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ان کو کھیل دکھانے دو۔ دیکھیں ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا اور اس کی ترغیب دی کہ ان کو کھیل دکھانے دو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ ایک اور حدیث آ رہی ہے صحیح بخاری کی 6412، اس میں صحت کی اہمیت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور فرمایا ان میں سے ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت، یعنی وقت کا ہونا، تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ قدر کرنی ہے۔ قدر کرنے سے مراد کہ ہم نے ہر اس چیز سے بچنا ہے جو ہمیں بیمار کر سکتی ہے، اور ہر اس چیز کو اپنانا ہے جو ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں ہماری مددگار ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6416 ہے، اس کے اندر بھی اسی چیز کی ترغیب دی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑا، یعنی سمجھانے کا انداز ہے، اپنی طرف پوری طرح متوجہ کیا، بڑی اہم بات بتانے لگے تھے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، تو مسافر جو ہے جب وہ سفر پہ جاتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کا سفر ہے، وہ اس سفر کے اندر اپنا زیادہ دل نہیں لگاتا، اس کی نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ منزل پر ہوتی ہے، تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے،
جو ضروری سامان ہے. تو فرمایا دنیا میں بھی ایسے رہو جیسے مسافر ہو، کیونکہ اصل منزل کیا ہے؟ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا امتحان کا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح کے وقت شام کا انتظار نہ کرو، یعنی کہ تم نیکی کے کام کرتے رہو. اور فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، یعنی صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسے کہتے ہیں نا تندرستی 1000 نعمت ہے، یہ بالکل بات درست ہے. تو فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6501 ہے، اس کے اندر ایک اور دوڑ کا ذکر ملتا ہے. اونٹوں کی دوڑ کا تو آپ نے سن لیا، گھوڑوں کی دوڑ کا. اب آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں اونٹوں کی دوڑ کا ذکر ہے. تو اس میں انس بن مالک راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا عذبا. تو وہ اونٹنی بہت تیز دوڑتی تھی، تو کوئی اونٹ اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص اپنے اونٹ پر آیا، تو اس نے جب دوڑ لگائی تو اس نے اس عذبا کو پیچھے چھوڑ دیا، یعنی وہ جیت گیا. تو صحابہ کرام کو بڑا دکھ ہوا، وہ کہنے لگے کہ افسوس عذبا پیچھے رہ گئی، یعنی ہار گئی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ اللہ جب دنیا میں کسی چیز کو بڑھاتا ہے تو پھر اس کو گھٹاتا بھی ہے. تو یہ اللہ کا قانون ہے. یہ دیکھیں ذرا، تو اس میں بہرحال ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ گھوڑوں کے ساتھ ساتھ اونٹوں کی ریس بھی ہوا کرتی تھی. پھر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2065 ہے، جس کے اندر یہ بہرحال واقعہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کو ہم صحیح مسلم سے دیکھ لیتے ہیں. اس میں اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. اچھا، یہ عید کا دن تھا اور اس کے اوپر جو محدث ہیں انہوں نے باب باندھا ہے کہ عید کے دنوں میں ایسا کھیل کھیلنے کی اجازت جس میں گناہ نہ ہو. تو یہ بات سمجھ لیں، یہ اصولی بات ہے کہ کسی بھی قسم کا کھیل ہو، اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، اس کے اوپر کسی قسم کا جبا نہ لگایا جائے، اور اسی طرح اس کھیل میں اتنا آدمی مگن نہ ہو جائے کہ اپنے فرائض سے وہ سستی کرے، ورنہ وہ حلال کھیل بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. تو اس چیز کا خیال بہرحال رکھنا ہوتا ہے. تو اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ عید کا دن تھا، میرے پاس 2 لڑکیاں میدان بعاث کے اشعار گنگنا رہی تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ بستر پر لیٹ گئے اور آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا کہ یہ بچیاں گنگنا رہی ہیں، تو آپ دوسری طرف اپنا رخ پھیر لیا. جب ابو بکر صدیق آئے تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ابو بکر صدیق نے فرمایا، جھڑکا پہلے تو ان بچیوں کو، اپنی بیٹی کو، اور فرمایا کہ شیطان کا باجا رسول اللہ کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کو گنگنانے دو. تو خیر ابو بکر جب غافل ہو گئے تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو اشارہ کیا کہ تم اب چلی جاؤ، تو وہ بچیاں چلی گئیں. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں عید کا دن تھا اور حبشی جو ہیں وہ ڈھالوں اور نیزوں سے کھیل کر رہے تھے، مسجد کے اندر کھیل رہے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں بھول گئی ہوں کہ میں نے خود کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں، یا مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا تم وہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ تو خیر انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھنا ہے. تو اب چونکہ پردے کا بھی اہتمام کرنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے اور اما عائشہ اللہ کے نبی کے پیچھے ہو گئیں. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرا جو رخسار تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے ساتھ مل گیا دیکھنے کے لیے. تو پھر کہتی ہیں کہ میں کافی دیر دیکھتی رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے رہے، ان کھلاڑیوں کو، کہ اے بنی ارفدہ کہ تم کھیل میں مشغول رہو، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے کہ کھیلتے رہو. اور ادھر اما عائشہ دیکھتی رہیں. پھر جب وہ خود تھک گئیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ اب میری بس. تو یہ دیکھیں ذرا اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلی کھیل کے حوالے سے. پھر یہ ایک اور حدیث آ رہی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4678. تو یہ کافی طویل حدیث ہے، اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، وہی غزوہ احزاب، غزوہ خندق جس کا ذکر گزر چکا ہے پہلے بھی. تو اس میں ذکر ملتا ہے کہ اس غزوے سے جب صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اونٹنی پر بیٹھ جاتے ہیں. ان کی اونٹنی کا کیا نام تھا بھلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی کیا نام تھا؟ عذبا. تو عذبا پر وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک انصاری صحابی ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ دوڑ کے اندر اتنے مشہور تھے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اتنی تیز دوڑتے تھے. تو ان کو جوش آیا، اب یہ لوگ واپس مدینہ آ رہے ہیں، خوشی کا بھی موقع ہے، جنگ بھی جیتی ہوئی ہے. تو وہ اس خوشی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کون ہے جو مجھ سے دوڑ میں مقابلہ کرے گا، کون ہے جو مجھ سے دوڑ میں مقابلہ کرے گا. یہ انصاری صحابی کہہ رہے ہیں جو بڑے مشہور ہیں دوڑ کے اندر. اب یہ سلمہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ صحابی موجود ہیں، ابو بکر عمر وغیرہ بڑے بڑے صحابی ہیں جید. تو کہتے ہیں تمہیں کسی بزرگ کی بزرگی کا خیال نہیں ہے، تم اس طرح چیلنج کرتے پھر رہے ہو، کون مجھ سے دوڑ کرے گا، کون مقابلہ کرے گا. وہ کہتے ہیں بھائی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی بزرگی کا خیال نہیں ہے، جو بھی آتا ہے آ جائے، میں دوڑ کے لیے تیار ہوں. یعنی یہ مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں.
تو سلمہ بن اکوع اللہ کے نبی سے اجازت مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میں اس سے دوڑ لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے تمہاری مرضی۔ تو دیکھیں ذرا، اللہ کے نبی نے دوڑ کی اجازت دی، اس کو پسند کیا، تو وہ اب دونوں صحابی دوڑتے ہیں۔ تو سلمہ بن اکوع قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں نے دوڑ لگائی، اور وہ پہاڑی علاقہ ہے، اوپر چڑھنا ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے تیز دوڑ لگائی، پھر تھوڑی دیر سانس لیا، پھر میں نے تیز دوڑ لگائی، حتیٰ کہ میں اس کے بالکل قریب پہنچ گیا، اس انصاری صحابی کے۔ اس کے جب میں قریب پہنچا تو میں نے اس کے دونوں شانوں کے درمیان مارا کہ یہ دیکھ میں تجھ سے آگے بڑھ گیا، اور کہتے ہیں پھر میں اس سے جیت گیا، میں مدینہ پہلے پہنچا۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام جو ہے وہ سپورٹس کا اہتمام کرتے تھے، ان کے درمیان دوڑ کا مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ تو یہ بھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کر دی، اور اس حوالے سے بس وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور احادیث بھی ختم ہو گئی ہیں۔ صرف 2-3 احادیث ہیں، میں جلدی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 6774، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا المؤمن القوی، کہ جو قوی مومن ہے، طاقتور مومن ہے، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، من المؤمن، اس مومن سے، الضعیف، جو کمزور ہے، جو بیمار ہے۔ تو اس لیے اپنی صحت کا کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔ اگر اللہ کو آپ زیادہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، کیونکہ جو صحت مند ہوگا وہی اچھی طرح عبادت کرے گا، وہی دین کا کام کرے گا، وہی دعوت اللہ کرے گا، وہی قتال کرے گا، وہی جہاد کرے گا۔ جتنی بھی عبادات ہیں سب میں آپ عمرے پہ چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں، جسمانی صحت کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو صحت مند مومن ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6943 ہے، اس میں یہ دعا نقل ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں بیمار ہو جاؤں۔ تو یہ اس چیز کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اس سے آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے 7157، جس میں جنت کی ایک نعمت کا ذکر ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن اس نعمت کا بھی ذکر ہے کہ جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ اے جنتیوں، آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ تو یہ اللہ اپنی نعمت جو ہے وہ جنت میں بھی دے گا، صحت والی۔ پھر اس کے بعد یہ ایک حدیث ہے، سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2578، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سفر سے واپسی کا یہ موقع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو آپ کی عادت ہوتی تھی کہ آپ پھر ان کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے دوڑ کا مقابلہ کیا، تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں جیت گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کہتی ہیں کہ جب میرا جسم بھاری ہو گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا مقابلہ ہوا دوڑ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور فرمایا کہ یہ جو جیت ہے یہ اس کا بدلہ ہو گئی۔ تو دیکھیں ذرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان چیزوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے اب آخری حدیث ہے موطا امام مالک کی کہ صحابہ کرام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ جیسے ایک حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے نا، اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ اچھے زمانوں کے بعد ایسا زمانہ آئے گا جس میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، اور صحابہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہ ایک واقعہ ملتا ہے، موطا امام مالک حدیثوں کی کتاب ہے، 1656 نمبر حدیث ہے کہ وہ اپنے ایک ساتھی ان کا تھا طفیل، ان کا نام تھا طفیل بن ابی کعب، تو اس کے ساتھ وہ بازار میں جاتے تھے، اور بازار میں جا کے وہ مختلف لوگوں کو سلام کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ طفیل کہتے ہیں، تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آؤ بازار چلیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بازار جا کے کیا کرنا ہے؟ نہ آپ وہاں پہ کوئی خریداری کرتے ہیں، نہ وہاں پر جا کر آپ کوئی چیزوں کے ریٹ پوچھتے ہیں، آپ تو صرف لوگوں سے بس ملتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ بس یہیں پہ بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا ابا بطن، کہ اے پیٹ والے، یعنی کہ ان کا پیٹ ذرا بڑا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ طُفَيْلُ ذَا بَطْنٍ، کہ جو طفیل تھے وہ بڑے پیٹ والے تھے، وہ موٹے تھے۔ تو وہ اس چیز کو پسند نہیں انہوں نے کیا، اور ان کی اس برائی کا ذکر کیا کہ اے پیٹ والے، کیا ہے ہم وہاں پر لوگوں کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ یعنی جو صحابی تھا ان کی نظر کس چیز پہ تھی؟ نیکیوں پر تھی، کہ بھائی بازار میں جائیں گے، لوگ ہوں گے، ان سے ملیں گے، سلام کریں گے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ اور وہ جن کو زیادہ کھانے پینے کا شوق تھا، دنیا کا ذرا طرف زیادہ راغب تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ جا کے کوئی چیزوں کے ریٹس ہی نہیں پوچھنے، کوئی خریداری ہی نہیں کرنی، تو کیا فائدہ؟ تو یہ دیکھیں ذرا کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ جو صحت ہے، فزیکل فٹنس ہے، اس کو کس قدر پسند کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو